बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। आज जो हम खबरें शामिल करेंगे आलमी दुनिया से, वो करेंगे रूस की, अमेरिका की, ईरान की और यूएई की, जो दरअसल जो है वो इसराइल है। और हम जो है वो पाकिस्तान की और भारत की भी शामिल करेंगे, जो एक नई जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। जनाब, हुआ ये है कि रूस के लिए जो है वो अमेरिका ने कॉल किया है कि वो यूक्रेन पे जो 1,75,000 उसके फौजी हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने ट्रूप्स के साथ, वेपन्स के साथ उसके बॉर्डर पे, यूक्रेन के बॉर्डर पे मौजूद है। और अमेरिका की तरफ से जो है ये कहा गया है, क्योंकि यूक्रेन के जो है वो हामी और दोस्त आप समझ लें वो अमेरिका है। और रूस फुल तैयारी में है कि वो यूक्रेन पे हमला करेगा। और दर हकीकत जो बात है वो ये है कि रूस यूक्रेन पे हमला करेगा, और उसके लिए उसने जो है अपने फौजी, अपने वेपन्स, अपने ट्रूप्स वहाँ पहुँचा दिए। अब अमेरिका ने रूस को कॉल की ट्यूसडे वाले दिन, और ट्यूसडे को जो है कॉल करके बाकायदा और कहा कि ये जो तुम्हारी कशीदगी है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो यूक्रेन के बॉर्डर पे हो रही हैं, इसको रोक दिया जाए, और वरना फिर जो है इससे बहुत मुश्किल हो जाएगी और ख़ित्ते में एक जंग का आगाज़ हो जाएगा, जो कि यूरोप को पूरा लपेट में लेगा। और फिर वही बात है कि यूएस और फिर रूस के साथ फिर जंग हो जाएगी आपस में इनकी। अब होता क्या है कि रूस झटक के जो है वो जवाब देता है अमेरिका को, और वो कहता है कि जनाब, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही एक कहते हैं कि मैनिपुलेट करके जो है वो आप बता रहे हो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी कशीदगी नहीं है, हमारी फ़ौजें वहाँ मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कि हम यूक्रेन पे हमला कर देंगे। और ये जो है ना, गलत तरीके से जो है वो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि वहाँ पे हम लोग जो है वो जंग करने वाले हैं। ये रूस की तरफ से जवाब आया। मैं आपको साथ ही बताऊं कि बेलारूस जो है उसकी और पोलैंड की भी कशीदगी चल रही है, और उसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी कि बेलारूस जो है उसके पीछे जो है वो रूस है, और पोलैंड जाहिर सी बात है यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ है। तो पोलैंड जो है उसके लिए भी अमेरिका ने बात की रशिया से। अमेरिका इस वक्त परेशान हुआ हुआ है रूस से, क्योंकि रूस पैदर पे उसको वार कर रहा है। किस तरीके से? कभी वो जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लेता है, कभी वो एंटी सेटेलाइट मिसाइल का तजर्बा कर लेता है। तो इस पर अमेरिका बड़ा परेशान है, क्योंकि और रूस फिर धड़ाधड़ अपने हथियार, क्योंकि उसके हथियार बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो अपने हथियार धड़ाधड़ बेच भी रहा है दुनिया भर के अंदर। तो उस पर जो है वो अमेरिका को बड़ी जो है वो इश्यूज़ हैं। अमेरिका ये कहता है कि जो हथियारों की दौड़ है इसको ख़त्म करो। होता है कि अमेरिका खुद भारत को दे रहा होता है, अमेरिका खुद अपनी तहादियों को दे रहा है। ईरान और यूएई के दरमियान कौन सी दोस्ती है? मुत्तहिदा अरब इमारात के नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं, वो पूरी इनकी टीम पहुंची है ईरान। और ईरान पहुंचने के बाद जो है सिलसिला ये है कि ईरान के साथ जो है वो कौन मौजूद था उस वक्त? ईरान के साथ जो है वो शामी लोग भी शामिल थे उधर वहाँ पे, यानी कि शाम के जो है एक सरबराह को भी उन्होंने बुलाया हुआ था वहाँ पे। और उसके अलावा जो है ईरान ने अपने एक मौक़िफ़ का ये भी बताया, यानी कि उसने ये भी पॉइंट रखा कि जो रूस, जो आपने फ्रांस से इस वक्त इतने, यानी कि 19.20 बिलियन के जो आपने ट्रूप्स लिए हैं, वेपन्स लिए हैं, और वो उनका क्या है, वो आपने मतलब एक लिए हैं। तो वो एक, क्योंकि सबको पता है कि यूएई एक अलग रहने वाला मुल्क था, और जब से इसराइल आया है तो इसराइल की तरफ से ही जाहिर सी बात है सब कुछ हुआ होगा, और यूएई इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता था। अब जो है वहाँ पे, क्योंकि इत्तेहादियों की बेसिस भी बन चुकी हैं यूएई के अंदर, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे इत्तेहादी हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे अपनी बेसिस बना चुके हैं, और मैंने आपको उसके बारे में बता चुकी हूँ पूरी डिटेल के अंदर कि उसकी वजूहत क्या है। दरअसल तो मुसलमान मुल्कों को उसने निशाना बनाना है, जो जो उसके खिलाफ मुल्क है उनको उसने निशाना बनाना है, इसलिए इसराइल दरमियान में आके बैठ गया है। अब सिलसिला क्या है? अब सिलसिला ये है कि ईरान के पास जब ये मुत्तहिदा अरब इमारात का पूरा एक वफ्द गया, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। आपको लगता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है जिसके पीछे इसराइल है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अब आप यूएई भूल रहे हैं, जो उसके कानून बन चुके हैं, अब आप यूएई भूल रहे हैं। अब आप बोलें कि इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात उर्फ इसराइल आप बोलें उसको, तो वो बेहतर होगा, क्योंकि यूएई जो है वो अब इसराइल बन चुका है। अब हुआ क्या है कि वहाँ ये जो पूरा वक्त गया है ईरान, तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। अब हुआ ये है कि अभी जब फ्रांस से इसने जितने भी ये सारे ट्रूप्स लिए थे, वेपन्स लिए, जितने भी जो जो भी सारी कहानी हुई है असलाह ख़रीदने की यूएई की, और इन्वेस्टमेंट हुई है असलहे में, अब ये बात जो है वो ईरान को खटक रही थी। और इसराइल जो है उसने आज भी धमकी दी है, उसके वज़ीर आज़म ने आज भी धमकी दी है कि मुझे वियना में होने वाले मुज़ाकरात जो कि अमेरिका के साथ हो रहे हैं और उसके तादियों के साथ हो रहे हैं ईरान के, उसको उसने रोका है।
اور اسرائیل نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، کیونکہ ایک طرف تو یہ یورینیم افسودگی کا عمل کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ایک وقت میں ایک کام ہوگا، یا تو مذاکرات ہوں گے اور یہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایران کسی بات پہ نہیں رکا. ایران نے جو اپنے پورے موقف سامنے رکھے ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ 2015 میں جو ساری باتیں ہوئی تھی جس پہ ہم نے طے کیا تھا سارا معاہدہ، اس کو ہم دوبارہ سے نظر ثانی کریں گے. اب سلسلہ کیا ہے، میں دوبارہ سے اپنی جو ہے رپورٹ کی طرف آتی ہوں. ہوا یہ ہے کہ جو اسلحہ خریدا ہے یو اے ای نے، یعنی کہ در حقیقت جو ہے اسرائیل نے خریدا ہے وہ اسلحہ. تو اب اسرائیل کو تھوڑا، کیونکہ ہے تو یہودی، تو اس کو ڈر یہ ہے کہ جو ایٹم بم کا تجربہ پہلے ہی ایران کر چکا ہے، جس کا اس نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پہ کوئی حملہ نہ کر دے. کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ پینک میں آتے ہو تو آپ کیا کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اسرائیل بار جو ہے وہ اسٹرائک کی دھمکیاں دے رہا ہے. اسرائیل نے جو ہے وہ ایکسپلوژن کیا باقاعدہ، اس کے ایٹمی جو تنصیبات ہیں ایران کی، وہاں پہ ایکسپلوژن کیا ہے. تو اب جو ہے وہ اس نے یو اے ای کی شکل میں اپنے آپ کو سامنے لے کر آیا اسرائیل. اور اس نے جو کیا کیا ہے کہ یو اے ای کی شکل میں جب سامنے لے کر آیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے تو چاہتے نہیں جنگ. جب کیسا پاسبل ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ یہ بات کہے، جبکہ اس کی تو انویسٹمنٹ ہی ساری سمجھ لو، اور پیچھے بیک بون اس وقت اسرائیل بن چکا ہے. جیسے امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو امریکہ کی ڈوریں چلتی ہیں تو وہ اسرائیل کی طرف سے چلتی ہیں. ایک بیان بھی اگر کوئی آتا ہے امریکہ کی طرف سے تو وہ اسرائیل کی حامی میں آتا ہے، اسرائیل سے پوچھ کر آتا ہے. تو اب جو متحدہ عرب امارات کے جو وفد ہے یہ، اور جبکہ پرنس کا جو بھائی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزری جو پوری گئی ہے، اس میں جو سربراہ تھا اس وفد کا، وہ پرنس کا بھائی ہے. اس کی طرف سے جا کے یہ بات کہنا کہ ہم جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ خطے کا امن خراب ہو، اور ہم جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں کوئی ہماری مطلب ہم دوستی ہے اور بڑے مسکراہٹ کے ساتھ ملے. تو سب چیزیں کہانی ایسی نہیں جیسی دکھ رہی ہے. یہ صرف ٹائم جو ہے اس کو گین کیا جا رہا ہے، یعنی کیا ٹائم کو اس وقت جو ہے ایران کی طرف سے یہ دکھا کے کہ ہم جو ہیں وہ جو یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. لیکن در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کی باقاعدہ ٹیم بنی تھی جو مشقیں کر رہے تھے، جو کہ ایران کے خلاف مشقیں چل رہی تھی، جس میں امریکہ تھا، اسرائیل تھا، بحرین تھا، یو اے ای تھا. اور یہ ایک جھنڈے کے نیچے پوری ان کی جنگی مشقیں چل رہی تھیں. تو تب جو ہے وہ ایران نے بھی اپنی مشقیں کر لی تھی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہیں پہ جہاں پہ ان کی مشقیں چل رہی تھیں، دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی ٹروپس ہیں، ہمارے پاس بھی ویپنز ہیں، ہم بھی اپنی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارا. تو ابھی کیا سلسلہ ہے کہ یہ جو ساری کہانی آج ہوئی ہے صرف دکھانے کے لیے ہوئی ہے دنیا کو کہ یو اے ای جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. در حقیقت یہ جو ہے ٹائم گین کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ایران پہ حملہ کر سکیں. ایک طرف جو ہے وہ اس کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی جو ایکسپلوژن ہوتا ہے باقاعدہ اس کے بالکل نیئر قریب آپ سمجھ لیں، اور اس کا پہلے جوہری تنصیبات جو تھی وہ ختم کر دی گئے تھے، یعنی کہ وہ پورا پروگرام تھا، وہ پلانٹ تھا، اس کو تباہ کر دیا تھا. ان کے بڑے سائنسدان کو مار دیا، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، یعنی کہ سب سے بڑا سائنسدان جو اس پہ کام کر رہا تھا ایران کے، اس کو مار دیا انہوں نے. پھر ایران کے 10 سائنٹسٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے جو کہ ملے ہوئے تھے اس ایران موساد کے ساتھ، موساد کے نیٹ ورک کے ساتھ، جو ساری رپورٹنگ کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی اور صورتحال باقی بچتی ہے؟ نہیں. یہ صرف اور صرف ایک ڈھکوسلا ہے آج کی ملاقات. اب ہم بات کریں گے انڈیا کی اور پاکستان کی. یہ خبر کیا ہے؟ انڈیا اور پاکستان کی جو ہے تھوڑی سی برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو گئے. اور انڈیا نے جو ہے تقریباً 20 پاکستانی سفارتکاروں کو انڈیا جو ہے وہ ویزے فراہم کرے گا، جو کہ سفارتکار ہوں گے، اور ویزے دیے، جبکہ ان کے کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ملک میں تعیناتی کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا. اور پاکستان بھی ویزے دے گا ان کے یعنی کہ بھارتی سفارتکاروں کو، جو کہ 2019 میں یہ کام رک گیا تھا. 2019 5 اگست کو تھا یہ کام رک گیا تھا، اور یہ جو ہے سفارتکاری تھی وہ ختم ہو گئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے عمل، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. تو دوبارہ سے سفارتکاری اسٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اور اب ہوا کیا ہے کہ آج جو ہے وہ صدر پوٹن جو ہیں، جو کہ روس کا صدر پوٹن ہے، وہ انڈیا گئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے. اس سے پہلے ان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی موجود تھے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں انڈیا کے وزیر خارجہ وزیر دفاع سے. کیا بیان آتا ہے انڈیا کی طرف سے اور ان کے وزیر کی طرف سے
یہ بیان آتا ہے وہ چائنا کی شکایت کریں بیسکلی صدر کس سے جو ہے وہ پوٹن کے سامنے، وزیر خارجہ روس کے سامنے اور وزیر دفاع روس کے سامنے. وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ناردرن ہمارا جو بارڈر ہے نا، ناردرن بارڈر کی طرف کون ہے؟ ناردرن بارڈر کی طرف چائنا بیٹھا ہوا ہے. کہا ہے جی وہاں پہ بہت بدماشیاں دکھاتا ہے وہ، اور بہت جو وہ جھڑپیں ہیں خود ہی سے کرا، ہمیں تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، اور ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا ہے کہ امید ہے کہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. مطلب اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ صدر پوٹن یا روس جا کے چائنا کو بولے، جبکہ ان کا الائنس ہے، چائنا اور روس کا الائنس ہو چکا ہے. وہ کیوں ہوا ہے اس کی وجوہات بھی یہی ہے کہ امریکہ کو انہوں نے توڑنا ہے. ٹھیک ہے، ان کا الائنس بھی اسی لیے ہوا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے. تو اب جو ان کا جب الائنس ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انڈیا کے جو وزیر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں بچوں والی، ان کو پتہ نہیں کہ روس اور چائنا جو ہے وہ ایک ہیں، ان کی دوستی الائنس ہے. وہ جا کے کیا ان کو روکیں گے کہ انڈیا پہ جو ہے وہ ایسی نہ کرو، انڈیا پہ پریشرائز نہ کرو؟ تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ یہ ساری ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ان کے اپنے اسلحے کے بھی جو بہت زیادہ معاہدے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر سے ہوں گے. روس تو بیچے گا، روس کا تو کام ہے بھائی، روس کا اسلحہ ہے، وہ کسی کو بھی بیچ سکتا ہے، وہ پاکستان کو بھی بیچ سکتا ہے، ترکی کو بیچ سکتا ہے، کسی بھی یورپ ممالک کو بھی بیچ سکتا ہے اگر معاہدے میں ان کی مشکل نہ آئے. تو یہ تھی ابھی تک کی نیوز عالمی دنیا سے کہ کہاں کون کس سے ملاقات کر رہا ہے اور کہاں کون سے نئے معاہدے ہو رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.